بہت سے اعتکاف پہ بیٹھنے والے پوچھ رہے تھے کہ کیا پڑھیں، کس طرح اعتکاف کو بہترین کریں۔ ان کے لیے تجویز ہے کہ صبح سحری کے ساتھ تہجد ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو اپنے لیے فرض قرار دیا تھا، یعنی پابندی سے پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے سنت ہے، لیکن اعتکاف پہ جو بیٹھے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ کم از کم 2 نوافل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 تک۔ فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور اگر مسجد میں درس و تدریس ہے تو اس میں ضرور شریک ہوں۔ اس کے بعد اشراق ہے، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوپہر ڈھلنے سے پہلے چاشت کے نوافل ہیں، اسے بھی پڑھ لیں۔ اور اس طرح 5 نمازوں کو ٹائموں کے اندر پورے احسن طریقے سے سنت، نوافل، فرائض سب پڑھیں۔ مغرب کے بعد بھی نفل ہیں اوابیل کے 6 نوافل، اسے بھی ادا کریں۔ اس طرح اعتکاف والا نوافل کی نمازیں، سنتیں اور وہ ساری ادا کریں۔ دوسرے درجے پہ آئے گا کہ تلاوت قرآن سمجھ کر کریں۔ درس و تدریس ہو رہا ہے، دھیان سے سنیں۔ اپنی کلمہ شریف جو پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ ہے اسے یاد کریں۔ اذان کو درست کریں۔ نماز جنازہ اور ضروری مسائل طہارت کے، وضو، غسل، ہماری مسجد میں بھی ظہر کے بعد قاری صاحب یاد کرواتے ہیں۔ تلفظ ٹھیک کریں، اور خواتین کے لیے بھی یہی ترکیب ہے۔ اس کے بعد بھی ٹائم بچتا ہے تو کوئی اردو میں لکھی ہوئی سیرت کی کتاب، فقہ کی کتاب، جیسے مومن سنی بہشتی زیور مل جاتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر عقائد ہیں، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد ہیں، انبیاء، اولیاء، جو ایمانیات ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں، ایسی کتاب ہو جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا، چیزوں کو پاک کرنے کا، حرام چیزیں کون کون سی ہیں، حلال چیزیں کون کون سی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری اس کے اندر درج ہیں۔ اور اس طرح کی کئی کتابیں مل جاتی ہیں جسے پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو مطالعہ میں لگایا جائے، اور سونے کا بھی کچھ ٹائم رکھا جائے، کیونکہ نیند جو ہے یہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ کوشش کی جائے معتکفین جو گھروں میں خواتین ہیں یا مساجد میں حضرات ہیں، وہ کم سے کم بولیں، خاموش رہنے کی پریکٹس کریں۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ جس بندے کو چپ رہنے کی عادت ہے، خاموش رہنے کی عادت ہے، وہ ذہین بندہ شمار ہوتا ہے۔ جو زیادہ پھر پھر بولتا رہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اور زبان جو ہے یہ انسان کو خطا کار کرتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ یہ وہ بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کو خاموش کر لے، بچا لے، گناہوں سے محفوظ کر لے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسے بندی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ہر صورت جنت میں جائے گا۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بہت کنٹرول میں رکھے۔ اعتکاف کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے اس کی تاکید ہے کہ زبان کو احتیاط سے استعمال کریں اور خاموشی کی عادت ڈالیں، بے جا گفتگو، فضول گفتگو سے گریز کریں۔ عمومی طور پر بوڑھے بھی ہو جائیں، بچوں میں عادت تو ہوتی ہے، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی اپنی عادت خاموشی کی ڈالے گا اس کا ذہن بڑھے گا، ذہین بندہ ہوگا، وہ کم خسارے کرے گا، کم گناہ کرے گا۔ اسی طرح موبائل کا یوز جو ہے، موبائل کا استعمال بھی احتیاط کریں۔ مساجد میں اور گھروں میں خواتین موبائل سے شکر کریں کہ 10 دن جان چھوٹی ہے۔ موبائل ایک بہت بڑی بیماری ہے، جہاں اس کے کچھ فوائد ہیں لیکن نقصانات اس کے زیادہ ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے 10% موبائل میں لیکچر ہوگا،
کوئی اور چیزیں ہوں گی، ریسرچ ہوں گی، کتابیں ہوں گی، علم ہوگا، تعلیم ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے یہ چیزیں کم دیکھتا ہے، سوشل میڈیا اور فضولیات بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ روزانہ جو میری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، 5 4 6 10 بچے ایسے مائیں لے کے ضرور آتی ہیں، یا بیویاں شوہروں کو لے کے آتی ہیں کہ یہ موبائل کا کیڑا ہے، اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ موبائل کا نشئی ہے، ان کے چہرے، اس کی گفتگو مل نہیں رہی ہوتی، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے جیسے چرسی ہو، بھنگی ہو، یہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو۔ اور نشہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ موبائل بھی، یقین جانے جس طرح دوسرے نشے چھڑوانا بہت مشکل ہے، اس طرح موبائل کا نشہ چھڑوانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اور کئی ایسے بچے پاگل خانوں میں یا ایسے اداروں میں داخل کروائے جا رہے ہیں ہمارے ادھر، جو موبائل چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چھوڑ پا رہے۔ اسی طرح بہت سے اور خرابیاں ہیں جس سے متکفین بھی بچیں، اور دوسروں کے لیے بھی یہ تاکید ہے۔ اور آخری بات، حد بندی خیال کریں کہ اپنے اعتکاف کا جو حد ہے کہ مساجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، خواتین بھی اپنے کمرے سے باہر، ہاں اس حد کے اندر چہل قدمی ضرور کریں، کھانا پینے کا احتیاط کریں، تلی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ آج کل تلی چیزوں کی بھرمار ہے، بیکری آئٹم کی بھرمار ہے، اس سے بہت ضروری ہے بچنا، ورنہ اس سے بھی بیماریاں اور گیس کا اخراج، وضو ٹوٹ جانا، نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا